کیا یوں پیش آتا ہے کہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں ان کی امیہ بن خلف کے ساتھ دوستی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ سارے تجارتی تعلقات تھے اہل مکہ کے اور اہل یثرب کے، جو بعد میں مدینۃ النبی بنا۔ تو دوستیاں تو ان سب کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بھی دوستیاں تھیں، اور آپ نے ان دوستیوں کو بعض مواقع پر مصلحت کے اعتبار سے ان کو بروئے کار بھی آپ لائے تھے۔ ہم وہ آگے چل کے ذکر کریں گے ساری باتیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انصار کے سردار ہیں، انصار قبیلے کے سردار ہیں، اور آپ جانتے ہیں قبائلی علاقوں میں سردار ایک بڑا رتبہ اور ایک بڑا عہدہ ہے۔ آج کے دور میں حیا لوگوں کے آنکھوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بڑے بھائی کو بھی بڑے بھائی کا درجہ نہیں دیتے، ماں باپ تو پھر ایک طرف رہے۔ پرانے وقتوں میں بڑے کا ایک حیا تھا، اور بڑا امیر جو ہوتا وہ جو بھی حکم دیتا اس کو مانا جاتا تھا، اور اس کی بات کی ایک ویلیو تھی۔ تو سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ۔ تو یہ جب بھی ایک دوسرے کے ہاں نکلتے، ایک دوسرے کے ہاں قیام کرتے، جب بھی راستے میں کوئی کسی کے ہاں جاتا امیہ بن خلف ان کے ہاں قیام کرتا، یہ ان کے ہاں قیام کرتے۔ اب اسلام آ چکا ہے، معاملات بدل چکے ہیں، لیکن دوستی کا تو کچھ نہ کچھ بھرم قائم ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کے ہاں رکے۔ امیہ بن خلف سے کہنے لگے حالات چونکہ بڑے خراب ہیں، تو تم ایسا کوئی وقت دیکھنا جب حرم میں کوئی نہ ہو تاکہ میں جا کے طواف کر سکوں۔ امیہ بن خلف نے موقع دیکھا دوپہر کا وقت کہ چلو چلتے ہیں، چل کے طواف کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے لگ پڑے، دوپہر کا موسم ہے۔ اس وقت میں حضرت سعد کے طواف کے دوران ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے آ کے دیکھا حضرت سعد کو کہ بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہیں، تو آ کے غصے سے کہنے لگا ہمارے ہاں کے بے دینوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ہمارے ہاں کے بے دینوں کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کی عزت کر رہے ہو، اکرام کر رہے ہو، اور یہاں بڑے امن سے تم طواف کر رہے ہو۔ یوں یہ باتیں ہوئی، کچھ تلخ باتیں ہوئی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ امیہ بن خلف کہنے لگا سعد یہ سردار ہے مکہ کا، یہ مکہ کا سردار ہے، تھوڑا سا اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ تو سعد نے غصے میں کہا تو ان کی بات کر رہا ہے، یہ تجھے مروائیں گے۔ امیہ سے کہنے لگے حضرت سعد کہ یہ تجھے مروائیں گے، تو ان کا خیال کرنے کی بات کرتا ہے۔ امیہ کہنے لگا تمہیں کون کہتا؟ تو سعد کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ تو امیہ کا تو ایسے ہو گیا جیسے جسم خون کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حد تک بھی وہ اپنا دشمن سمجھتے ہو، یہ ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکل آئے گا نا، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ جملہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو امیہ کا تو پھر حال بہت برا ہو گیا کہ تجھے کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب امیہ کا ایک رنگ آیا اور ایک جائے، تو جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا ہے میری بیوی دیکھ یہ میرا یثربی دوست کیا کہہ رہا ہے، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ تو امیہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں سے طواف کر کے آگے۔ امیہ کہنے لگا کب ہوگا یہ؟ یعنی اسے یہ پتہ ہے کہ اب نکل گئی ہے، میں تفصیل پوچھ لوں کہ کیسے ہوگا۔ اے سعد بتا تو صحیح کب مجھے مروائیں گے، میں مکہ میں رہوں گا تب مروں گا، مکہ سے باہر نکلوں گا۔ سعد کہتے یہ ہن مینوں نہیں پتہ، جتنا پتہ تھا تجھے میں نے بتا دیا، یہ اب مجھے نہیں پتہ کہ معاملہ کیا ہوگا۔ اب یہاں سے معاملہ یوں ہوا، ہم کل والے معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے، اور عین ایسا ہوا کہ بدر کے اس مقام پر جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 155 کلومیٹر اور مکہ معظمہ سے 310 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، مکہ سے 310 اور مدینہ طیبہ سے 155، 150 کلومیٹر کے قریب فاصلے پر اس مقام پر جب پہنچتے ہیں تو عین اسی جگہ پر پھر مشاورت ہوتی ہے، اسی وادی میں، اسی رستے دوران سفر کے اب کیا کیا جائے۔ تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے، سامنے سے پھر وہ آ رہا ہے
جو لشکر ہم پہ حملہ آور ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ قرآن کریم بھی یہاں فرماتا ہے یاد کرو تمہیں ہم نے بدر میں نصرت سے نوازا، تم کمزور تھے، اور پھر سارے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، سارا واقعہ تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ کے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کی حمایت کی، تقریر کی، حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے بھی پھر بڑے اعلیٰ انداز میں ولولہ جوش جو تھا وہ گرمایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، اے اللہ کے رسول ہمیں حکم کریں ہم دریا میں کود پڑیں؟ ہم کون سا قوم موسیٰ کی طرح ہیں کہ کہیں گے اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بخدا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ ہے آپ تک کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، لیکن ایک قلبی ایک کیفیت ہوتی نا اس کا اظہار۔ حضور فرمانے لگے کیا کہتے ہو، کیا رائے دیتے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ اس مجمع میں صحابہ کرام کی اس جماعت میں انصار صحابہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کا وعدہ انصار نے مدینہ طیبہ کے اندر کیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور اسلام پھر فرما رہے ہیں کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ لوگ جان گئے، انصار قبیلے کے لوگ اس بات کے اوپر مطلع ہو گئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے جو ہے اس کے بارے میں جانیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جب پوچھنا سنا تو حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھاؤں شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور دل کی گہرائی سے ایمان لا چکے ہیں، اور ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں جس سے آپ کی سلو اس سے ہماری سلو، جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ، آپ ہمیں دریا میں کودنے کا حکم دیں ہم تو دریا میں کود پڑیں گے۔ یہ نہ ذہن میں لائیے گا کہ ہم نے صرف مدینہ طیبہ میں آپ کی حمایت کا وعدہ کیا تھا، یہی بات ہوئی تھی نا جمرہ بیت عقبہ اولیٰ میں، بیت عقبہ ثانیہ میں کہ وہاں تحفظ کرو گے، بات تو یہی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت سعد عرض کرتے ہیں ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، اعلانیہ گواہی دے چکے ہیں، آپ ہمیں اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیں، بخدا ہم آپ کو پیچھے نہیں کسی بھی موقع پر ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کا مایوس نہیں کریں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور کے چہرے کی شادمانی اور خوشی کا عالم ایسا تھا کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سعد نے یوں عرض کیا نا آپ چلیں تو صحیح، یہ جملہ بہت کمال کا ہے، اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں تو صحیح، ہم ایسے ایسے کارنامے دکھائیں گے اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا، خدا کی قسم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم آپ کو ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب یہ جملہ حضرت سعد نے عرض کی تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے خوش ہو جاؤ، کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھ سے 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر فتح کا وعدہ کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے مجھے تو ابھی سے دشمنوں کی ہلاکت گاہ نظر آ رہی ہے، ابھی میدان جنگ نہیں سجا، ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچے، یہ اس مقام پر ابھی تک بدر کے میدان میں نہیں پہنچے جہاں جنگ ہوئی ہے، ابھی تک اس میدان میں نہیں پہنچے، لیکن حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر فتح یابی کا وعدہ کر لیا۔ اب وہ گروہ کون سا تھا اس بارے میں ابہام تھا، بعض سمجھے کہ وہ تجارتی قافلے کی بات ہو رہی ہے، بعض نے کہا کہ وہ جو جنگی آ رہا ہے لشکر اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب وہ تجارتی قافلہ بچا کے نکل گیا تو پھر وہ جنگی ایک لشکر بچا تھا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا۔ اب میں آپ کو نا آگے اختتامی ایک جملے کی طرف لے کر چلتا ہوں، اس جنگ کا موضوع کا نہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت گئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ
ہن وہ تجارتی قافلہ بھی پھڑ لیے جا کے کہ جنگی لشکر کو تو ہم شکست دے چکے ہیں نا، اب وہ تجارتی قافلہ بھی جا کے پکڑے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ بس کرو، اللہ نے ایک دا وعدہ کیتا سی پورا ہو گیا، اللہ نے ایک کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اس کو اب جانے دیں۔ یعنی یہ معاملہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اس قسم کے آپ دیکھیں معاملات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیاری کر لی۔ تیاری کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کم ہے، بچوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ 16 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کو واپسی کا سننے کا ملا نا حکم، تو رونے لگ پڑے۔ اس قدر روئے کہ ان کا رونا دیکھ کے حضور نے فرمایا چل تم ہی جنگ تے نال تو ریا چل سکے۔ یعنی یہ اس بات پر آپ غور کریں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں ملتی رہے، اس کے لیے جنگ میں بھی جانے کو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے کسی کھیل میں جانا۔ رو کر اجازت لی اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ بدر کے دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معاملہ پیش آیا اور آپ اس میں حکمت دیکھیے گا کس قدر کار فرمائیں آپ توجہ کے ساتھ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہمراہ لیا کہ پتہ کریں کہ کافروں کا لشکر اس وقت کہاں ہے۔ مکہ معظمہ سے چل پڑا ہے، آخر 310 کلومیٹر کا سفر ہے، کس جگہ پر وہ پہنچے، کتنے لوگ ہیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کتنے افراد نکلے۔ تو حضور سرور عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، بھئی چلو کسی سے پوچھتے ہیں کہ قافلہ لشکر جو ہے وہ کہاں تک پہنچا۔ ایک بوڑھا آدمی انہیں ملتا ہے، اس زمانے کے، میں نے جس طرح کل ذکر کیا تھا، اللہ نے جس کو فصاحت اور بلاغت سے ذہن سے نوازا ہو نا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، وہ بوڑھا آدمی ملتا۔ اس بوڑھے آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنگی لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ اب وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو، تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے، کون ہو تم لوگ؟ اچھا اس سے یہ بات ہوئی، اچھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ قافلہ کہاں پر ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس سے ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے گا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا جو اطلاع میری ہے، جس طرح مجھے بات پتہ چلی، جو مدینہ سے لشکر چلا ہے مسلمانوں کا، اگر میرا علم صحیح ہو تو اس وقت مسلمانوں کا لشکر فلاں جگہ پر پہنچ چکا ہے، اور وہ وہی جگہ تھی جہاں مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ یہ اس کی پہلی بات کی تصدیق کی تو حضرت ابو بکر نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر اس نے کہا جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق اگر وہ درست ہے تو کافروں کا لشکر اس وقت فلاں جگہ پر ہے، اب تم بتاؤ تم کس سے ہو، اب تم بتاؤ تم کس سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن مما، ہم پانی سے ہیں، نحن مما، ہم پانی سے ہیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ وہ کہنے لگا کون سے پانی سے، کون سے پانی سے، عراقی پانی سے، کون سے پانی سے؟ اس جملے کی فصاحت کو غور کیجئے گا، حضور نے کس پانی کا ذکر کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کی پیدائش کس سے کی؟ پانی سے کی۔ حضور میں ہم پانی سے ہیں، یہ ہے کہ اس کی بات کا جواب بھی سچا دیا اور جنگ کے دوران حکمت عملی بھی ایسی اپنائی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ سیرت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر اعتبار سے فوجی اداروں میں پڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل کرے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ایک تقریر میری جی ایچ کیو چ کرا دو تو انڈیا فتح نہ ہوئے تو گل کرے ہو، کسی وجہ سے کہا تھا، کسی وجہ سے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی گھنٹیاں اتروا دی کہ پتہ نہ چلے کہ لشکر کی نقل و حرکت کا دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ اونٹ اس وقت کہاں پہنچے۔ یہ ہے جنگی حکمت عملی۔ جنگ کا میدان سجا تو فرمایا اپنے تیر یوں ہی ضائع نہ کرنا، دیکھ بھال کے چلانا۔ یہ وہ جنگی حکمت عملی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عام آدمی ہو تو پھر وہ کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میدان کی طرف چلتے ہیں۔ اسے بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے یہ کہا کہ ایک شخص کا نام جس کی وہ زمین تھی اس کا نام بدر تھا، اس لیے اس جگہ کو بدر کہتے ہیں۔
بعض اصحاب سیر نے لکھا کہ جب وہاں کنواں کھودا گیا تو کنویں سے اتنا صاف شفاف پانی نکلا کہ رات کو پانی میں چاند کا عکس نظر آئے، اس وجہ سے اس کا نام بدر پڑا تھا۔ اور آج بھی بدر کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے، اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے گا اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں کہ عرب کے 10 یا 13 مشہور بازار تھے، ان میں بدر ایک مشہور بازار تھا۔ یہ جو جس علاقے میں جنگ لڑی گئی تھی اس کے بارے اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ یہ 5 میل کا ریت والا ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، ورنہ وہ بازار بھی ہے، وہاں کنویں بھی بہت زیادہ تھے، پانی کا اہتمام، کیونکہ عرب والوں کو پانی سے بڑا لگاؤ تھا کہ جہاں پانی اچھا ہوتا وہاں وہ پڑاؤ ڈال لیتے، تو بدر میں بہت سارے کنویں تھے، اور اسی وجہ سے کہ وہاں کا پانی صاف ستھرا تھا اس کا نام بدر پڑا۔ اور یہ عین اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے، جو تجارتی شاہراہ جو ہے قدیم شام کی طرف جانے والا رستہ جو ہے نا، اس شاہراہ کے اوپر یہ بدر کا جو میدان ہے یہ واقع ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اصحاب سیر نے جو لکھا ہے کہ بدر آج بھی صرف بدر شہر میں آج کی تاریخ میں 2023 میں بدر شہر میں 120 مسجدیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں بدر کے شہر میں 120 مسجدیں، بڑا پررونق علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں وہاں کی زیارت عطا فرمائے، لیکن بدقسمتی سے جہاں لوگ بستے ہیں وہ تو اس کو تو بڑا پررونق بنا دیا گیا، جہاں شہداء آرام فرما ہیں وہاں جانے پر بھی پابندی ہے، وہاں جانے پر بھی پابندی ہے۔ ایک چوک میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں شہداء کے، جو چوک بنایا گیا ہے شہداء کا، وہاں نام تو ان کے ہیں، لیکن آپ اس جگہ جائیں جہاں وہ آرام فرمائیں تو آس پاس دیوار بڑی اونچی کر کے وہاں بڑی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے ایسے معاملات سے۔ بہرطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ 2 غلام کفار مکہ کے وہ آئے کنویں پر پانی بھرنے، مسلمانوں نے دھر لیے۔ اب جب دھر لیے تو خود تفتیش کرنے لگ گئے کہ کہاں سے ہو، کس سے تمہارا تعلق ہے، کون ہو تم، ابو سفیان کے قافلے کے آدمی ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو سکے ہیں، ہم تو پانی پلانے والے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز انہوں نے ان غلاموں کو مارا۔ ان غلاموں نے اقرار کر لیا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کے آدمی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا جب وہ سچ بولتے تھے تم انہیں مارتے تھے، جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ سچ میں ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں۔ حضور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر انہوں نے مار پیٹ کر کے بات تو گلوائی، انہوں نے کہا اقرار کیا کہ ہم کس کے لشکر کے آدمی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے انہیں خبر دی جب یہ سچ بولتے تھے تم انہیں مارتے تھے، جب یہ جھوٹ بولنا شروع ہوئے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، اس کی ایک جھلک۔ یہاں حضور اسلام نے ان 2 آدمیوں سے اتنا پوچھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ حضور اسلام نے اگلا سوال کیا، یہ تو جانتے ہو کہ کھانے کے وقت ان میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ توجہ، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ وہ دونوں آدمی کہنے لگے 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں روزانہ، جب بھی کھانے کا وقت آتا ہر کھانے کے وقت 9-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اندازہ لگایا وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا کوئی اندازہ تو لگائے۔ فرمایا وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہوں گے۔ اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے اے میرے صحابہ سنو، قریش نے مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے آگے ڈال دیے، جگر کے ٹکڑے تمہارے آگے مکہ والوں نے ڈال دیے۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، ہذا مصرع فلاں، ہذا مصرع فلاں، نام لے لے کر رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا، اور عین جہاں جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا وہ کافر اسی جگہ پر گرے تھے۔ اب آتا ہے کہ کہاں پر خیمہ زن ہوں گے، تو وہ ریتلا علاقہ جو تھا اس علاقے کو اپنی رہائش کے لیے جو تھا بنایا گیا کہ یہاں پر جو ہے مسلمان اپنے خیمے لگائیں، یہاں پر جنگ بندی کریں۔
تو وہ ریت والا علاقہ منتخب کیا گیا جہاں پاؤں دھستے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواں جو تھا اس کو اپنی پشت پہ رکھا، باقی سارے آگے رکھے۔ تو حضرت حباب، نام یاد کر لیں، حضرت حباب حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر سکتا ہوں، کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ کی اپنی جنگی حکمت عملی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میری اپنی جنگی حکمت عملی ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یوں کیا جائے کہ سارے کنویں پیچھے پشت پر رکھے جائیں، ایک کنواں آگے رکھا جائے، اس کنویں کے پاس حوض بنا لیا جائے، وہاں اپنا لشکر جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے۔ حضرت حباب کی عمر مبارکہ ہے اس موقع پر 33 سال، 30 اور 3۔ اس وجہ سے حضرت حباب کو صاحب الرائے کہا جاتا تھا کہ بڑی نیک مشورہ دینے والے اور درست مشورہ دینے والے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا اور وہیں پر ڈیرا ڈالا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لشکر کی صفیں ترتیب دی، جب ابھی سورج طلوع ہو رہا تھا، صف بندی ساری کر لی گئی۔ کافر بعد میں جب آئے تو کہتے ہیں جنگی حکمت عملی یہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی کہ آپ کی پشت جو تھی وہ مشرق کی طرف تھی، تاکہ سورج نکلے تو اس کی آنکھیں وہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائے، بلکہ اس کی آنکھوں کا رخ جو ہے وہ کافروں کی طرف ہو۔ یوں جنگی جو تھی صفیں مسلمانوں کی ترتیب دی گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار نے عرض کی، اے اللہ کے نبی ایسا کریں، ہم آپ کو نا لشکر کے پیچھے ایک چھپر بنا دیتے ہیں، اونچی جگہ بنا دیتے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ شہید ہو گئے نا سارے، تو آپ یہیں سے پیچھے چلے جائیے گا۔ یہ ہے ان کی محبت کا عالم۔ اور جہاں وہ چھپر عریش بنایا تھا، آج وہاں بدر میں مسجد عریش موجود ہے، اور بڑی شاندار عمارت ہے مسجد کی، اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں کھڑے ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں مانگنا شروع کی، اور ان دعاؤں کے بارے پھر پیر کرم شاہ الازہری نے وہ ساری دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں کو ایک بار بندہ پڑھے تو بندہ کہتا ہے یار ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ انسان بڑا آج افسردہ ہو جاتا ہے، میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میں اتنی مانگ تھک گیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کی دعائیں کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس قدر محویت میں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ نیچے آ پڑی۔ حضرت صدیق اکبر نے پیچھے سے آ کے کلاوے میں لیا، اے اللہ کے رسول بس کریں، آپ نے تو اللہ سے مانگنے میں بھی انتہا کر دی، اتنی اللہ سے مانگنی کی، اتنی اللہ سے مانگا آپ نے، اتنا مانگا، بس کر دیں آپ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں محبوبیت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ محبوب جہاں ہوں کہیں نہ کہیں کوئی تو محبت کا ایک مان ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ ان تہلک، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس صمد بے نیاز رب العالمین سے محبوب رب کا وہ جملہ جو کائنات میں کوئی اور نہیں کہہ سکتا، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دعا کی ایک طرف دعا بھی مانگی، دوسری طرف یہ بھی جملہ بہت کمال کا۔ اور اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انصار نے کہا تھا آپ یہاں پہ کھڑے رہیں، حضور میدان جنگ میں اترے، اور آپ اندازہ لگائیے مسند احمد میں حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں حضور اس قدر بہادری کے ساتھ لڑے کہ ہم حضور کی پشت میں آ کے پناہ لیا کرتے تھے، حضور کی اوٹ میں آ کے پناہ لیتے تھے۔ حضور اس قدر بہادری کے ساتھ آگے، سب سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے کہ ہم چھپتے تو حضور کے پیچھے چھپتے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام اس قدر سب سے آگے لڑ رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے ایمان والو سنو، اللہ فرما رہا ہے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، ہم 3000 فرشتے نشان والے تمہارے لیے نازل کرتے ہیں، ٹھہرو، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم، کہ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ 3 نہیں، یہ 5000 فرشتے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کر دیے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا،
جب فرشتے اترے تو فرشتوں کے امامے بھی زرد رنگ کے تھے. جب فرشتے اترے تو فرشتوں کے امامے بھی زرد رنگ کے تھے. اب جب وہ فرشتے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رب کی طرف سے فرشتے نازل ہو چکے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی. ایک رات پہلے کا منظر یہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں سارا لشکر سویا ہوا تھا، ایک رحمت عالم جاگ رہے تھے. ساری رات جاگ کر اللہ کے نبی اسلام نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزاری تھی. کیوں کہا گیا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی 5000 فرشتے نازل ہوئے، میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے. جس کی طرف تلوار بڑھاتے ہیں وہ پہلے مر جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، صحابہ کی حمایت میں ہر صحابی کے ساتھ ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا. صحابی جس کی طرف تلوار چلاتے فرشتہ پہلے اس کی طرف تلوار لے کے پہنچ جاتا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا بھی ایسا. یہ ہے وہ معاملہ جس کا بدر میں ظہور ہوا. اور پھر آپ یہ دیکھیے صبح کے وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ظہر کے وقت یہ جنگ تمام ہو گئی تھی. اور اس جنگ میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ نے، جو اصحاب ہیں انہیں جو بہادری کے جوہر دکھائے تھے، اس کا ایک تھوڑا سا منظر آپ ذہن میں رکھیں. حضرت عمیر، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جو بندہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج جو ان کافروں سے ڈٹ کر لڑے گا، منہ نہیں پھیرے گا، ثواب کی نیت رکھے گا اور مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین پر حاوی ہے، محیط ہے، اتنی زیادہ وہ چوڑی ہے. حضرت عمیر جو تھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا جنت اتنی چوڑی ہے؟ اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت سے بھی زیادہ وہ چوڑی، اس کی لمبائی چوڑائی ہے؟ اللہ کے نبی ہاں بالکل. کہنے لگے واہ 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 بخن بخن. حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو بخن بخن؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں. حضور فرمایا تم یقین کرو کہ تم جنتی ہو، تم یقین رکھو کہ تم جنتی ہو. پھر نا اپنے ترکش سے کھجوریں نکالے اور کھانے لگے. کھجوریں کھاتے ہوئے کہنے لگے یار ان کھجوروں کو بھی کھانے میں وقت گزر گیا تو اتنی لمبی زندگی، چھوڑو ان کو پھینکو. اور یہ کہہ کے وہ کھجوریں ایک سائڈ پہ رکھی اور لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ گئے کہ یہ بھی دیر ہے، ان کھجوروں کو کھانے میں بھی دیر لگ جائے گی، ان کو رکھو سائڈ پہ، میدان جنگ میں پہنچو. حضرت عمیر جو تھے وہ یہ معاملہ جب کہہ کے گئے شہید ہو گئے. حضرت عوف بن حارث اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ بھی مسکراتا ہے؟ اللہ بھی مسکراتا ہے؟ فرمایا ہاں. اے اللہ کے رسول کب مسکراتا ہے؟ حضور فرمانے لگے جب بندہ ایسا لڑے کہ اس کے پاس ذرا بھی نہ ہو، جسم پر کوئی حفاظتی انتظام بھی نہ ہو، اس کے سر پہ خود بھی نہ ہو، اور پھر دشمن پہ جھپٹ پڑے. حضرت عوف بن حارث نے یہ سنا تو ذرا بھی اتار دی، خود بھی اتارا، تلوار پکڑی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے. یہ ان کا معاملہ تھا. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یاد رکھو یہ بنو عبد المطلب کو کچھ نہ کہنا، وہ لوگ زبردستی لائے گئے تھے، ان کا خیال رکھنا. یہ معاملہ ہوا. پھر اس میں جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو قریش کی طرف سے 3 نوجوان نکلتے ہیں کفار مکہ کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں بھیجو اپنے کسی سورما کو، اپنے کسی سورما کو بھیجو. انصار کی طرف سے 3 بہادر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے تم تو ہماری برابری کے نہیں ہو، برابر کے بھیجو. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے حمزہ آپ نکلیے، اے علی آپ نکلیے. اور پھر تیسرے نبی علیہ السلام نے عبیدہ بن حارث کو بھیجا. یہ 3 بندے تھے، یہ ذہن میں رکھیں. انفرادی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ان 3 کو جب جہنم واصل کر کے آئے تو اللہ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ 2 گروہ ہیں جو رب کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کل قیامت کا دن ہوگا نا تو میں کل قیامت کے دن رب کے حضور 2 زانو ہو کے بیٹھوں گا اور میں پھر رب کو یہ ساری رودات سناؤں گا کیسے میں نے تیرے منکروں کو مارا تھا.
کیا انوکھے انداز ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی ان کی طرف ڈالی، اور قرآن فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، وہ جب مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ جل وعلا نے پھینکی تھی، وہ ہر لشکری کی آنکھوں میں گئی۔ اللہ نے فتح کے اسباب پیدا کیے۔ اور یہیں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں کھڑا ہوں، جنگ کا میدان سجنے والا ہے۔ میں نے کہا یار میرے پاس بھی کوئی بہادر نوجوان ہوتا تو میں نے دیکھا کہ میرے ادھر بھی ایک بچہ، ادھر بھی ایک بچہ، میں نے کہا ان بچوں نے کیا کرنا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ بچے مجھے کہتے چچا جان۔ میں نے کہا ہاں جی۔ تو کہنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے، ہمیں بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلاک کرنا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا، ہم نے اس کو مارنا۔ میں نے کہا تم بچے ہو، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا نہیں ہمیں بتا دیں کون ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان بچوں کی بہادری دیکھی، میں نے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ دونوں اس قدر بہادری کے ساتھ ابو جہل پر ٹوٹے کہ پھر ابو جہل کو جہنم واصل کر کے پھر لوٹے تھے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اپنے ساتھیوں کے تھے تو چھوٹے، اس کو اصحاب سیر نے نقل کیا کہ ایسی اس کی پہلے اس کے پاؤں پر مارا کہ جب اس کے پاؤں پر وار کیا وہ نیچے گرا، اور اس کے بعد پھر اس کو مارا تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن جو تھی وہ اتاری تھی۔ اور یہاں پھر ایک اور معاملہ یہ بھی ذہن میں رہے، جب یہ جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی تھی اے اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں، اے اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو جوتے اور سواریاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بدن پر تن ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں، اے اللہ نے کپڑے عطا فرما۔ یہ بھوکے ہیں، اے اللہ ان کو سیر کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح اور نصرت نوازی کہ جب واپس پلٹے تو ہر ایک کے پاس ایک ایک دو دو سواریاں تھیں، سب کے پاس پوشاکیں تھیں اور سب کے پاس اعلیٰ ترین لباس تھا جب وہ واپس لوٹ رہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پھر یہیں وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو حارثہ تھے نا، جوان سال تھے، ایک اچانک ان کو ایک اندھا تیر لگا جنگ میں، وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے رخصت ہوا ہے اس دنیا سے، جو یہ شہید ہوگا، جو یہ جنت میں جائے گا؟ یہ نہیں ہے کوئی بھی شہید، نہ یہ جنت میں جائے گا۔ ان کی جو والدہ تھی وہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرا بیٹا جو ہے وہ حارثہ کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو صبر کروں گی، اگر وہ دوسری جگہ پر ہے تو پھر میں ایسا رہوں گی کہ پھر سب دیکھیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے پگلی، کوئی ایک جنت ہے؟ پگلی کوئی ایک جنت ہے؟ کئی جنتیں ہیں، اور تیرے بیٹے کی جہاں تک بات ہے وہ تو جنت اعلیٰ میں ہے، وہ تو فردوس اعلیٰ میں پہنچا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ جب یہ لوگ ہارے تو پھر اس قدر یہ لوگ مکہ معظمہ میں انہوں نے جا کے واویلا کیا، رونا پیٹنا شروع کیا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کوئی نہ رو پیٹو، یہ بات مدینہ تک پہنچے گی، وہ سارے خوشیاں منائیں گے، اپنے رونے پیٹنے پہ کنٹرول کر لو۔ یہاں پھر آخری واقعہ یہ ہوا کہ جب سب کو قیدیوں کو 70 جو تھے ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، ایک انصاری صحابی حضرت مصعب بن عمیر جن کا ہم نے تذکرہ، ان کے بھائی کو اس نے قیدی بنایا تھا۔ تو مصعب بن عمیر گزرے تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی ہیں ابو عزیز بن عمیر، ان کو انصاری صحابی باندھ رہا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جو بڑے مالدار تھے، یاد ہے نا کہ جب آئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ تو مصعب بن عمیر انصاری صحابی سے کہتے ہیں اینو کس کے بنی ایدی ماں بڑی مالدارہ، بڑا روپیہ لبو گا۔ تو ابو عزیز کہتے ہیں اے مصعب تجھے شرم نہیں آتی، میں تیرا بھائی ہوں۔ فرمان لگے تو میرا بھائی نہیں، جو تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے۔
یہ ہے وہ رشتہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمام رشتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ محبوب ہوئے تھے، اور پھر اس قدر محبوب ہوئے حضرت جبریل امین نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب بدر کو کیا مقام دیتے ہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب صحابہ میں جو سب سے افضل رتبہ ہے وہ بدر کے شرکاء کا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو بدر میں اترے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، میں نے تمہیں بخش دیا. یہ بدر والوں کو پروانہ بخشش و مغفرت ملا تھا اور کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا. یہ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو اللہ نے رحم و کرم کیا، جو فضیلتیں اللہ نے انہیں نوازی، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہمیں محتاجگی سے فقر و فاقے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ، اپنی کوششیں، اپنی مساعی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.